کہیے گا جیسے کہ اب سسٹم میں تبدیلی کی گئی ہے، نئے چیف جسٹس کا انتخاب 12 رکنی کمیٹی کر رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کے نام کا قرعہ نکل سکتا ہے؟ میرے خیال میں اتنی بڑی ایکسرسائز کر کے اگر یہی جو دو جن کو پہلے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ترمیم کے ذریعے سے منیب اختر صاحب کو نکال دیا، اور یہ جو روٹین میں جو ایک معاملہ طے تھا کہ سب سے سینئر نے چیف جسٹس بننا ہے، اس میں یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے وہ مطلب غیر یقینی بنا دیا. تو اب اس میں اگر وہ ہوتا ہے تو بڑا عجیب و غریب ہوگا، پھر تو ساری ایکسرسائز کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا. تو ظاہری بات ہے یہ پھر افریدی صاحب کی طرف ہی جائے گی ساری بات. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کر دیا، وہ اس اجلاس کا حصہ ہی نہیں بنی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جو نئی ترمیم کی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس پہ کیا اثر انداز ہوں گے نئے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے؟ جی میرے خیال میں واضح طور پر یہ پی ٹی آئی کو اس میں شرکت کروانا تو ایسے ہی ہے کہ ان کو کہیں کہ وہ اپنا گلا آپ ہی اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیں، کیونکہ اس میں واضح طور پر جو فیصلے آن ریکارڈ ہیں اس کی تو حکومت مخالفت کر رہی ہے. یعنی جو ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہے اس کا بار بار کلیریفیکیشن دی ہے سپریم کورٹ نے. وہ کوئی 2 4 3 5 بینچ نہیں ہے، وہ فل کورٹ تھی، یعنی تمام ججز پر مشتمل وہ بنی تھی، اور اس میں 8 نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور جو 2 تھے انکلوڈنگ یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے چیف جسٹس صاحب جو قاضی فیض عیسیٰ ان سے اگری نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ ریفر کر دیں آپ الیکشن کمیشن کو. تو اس صورت میں وہ پھر لا بنا پارلیمنٹ سے کہ جی آپ یہ پارٹی نہیں بدل سکتے، پھر دوبارہ وضاحت آئی کہ جی لا جو ہے وہ ریٹروسپیکٹولی نہیں افیکٹو ہو سکتا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیز تو واضح طور پر سامنے آ چکی ہے. اب مطلب کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ ملیں، اب اس کو یقینی بنانے کے لیے سب کچھ کیا، تو اب جا کے پی ٹی آئی کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، تو یہ تو میرا خیال ہے ناممکن سی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کا میرے خیال میں یہ جو ان کا موقف ہے وہ وہاں جا کے وہ بیان کر کے تو پھر ان کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب وہ اس موقع کو وہ گوا دیں. اگر پروٹیسٹ بھی کرنا ہے تو پروٹیسٹ کے بھی طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں ایک اچھی سی جماعت ہے، ان کو اتنا نہیں پتا. صحیح. سر شک میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عہدے کی جو میعاد ہے وہ 3 سال تک محدود کر دی گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یحییٰ افریدی کا نام بھی اب سامنے ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا بھی سامنے ہے. آپ کو لگتا ہے ان کیس اگر کوئی چیف جسٹس بننے سے انکار کرتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، کمیٹی کیسے فیصلہ کرے گی؟ جی یہ اس بات پہ ابہام ہے، اس میں کچھ لکھا نہیں ہوا. ظاہری بات ہے حکومت تو یہ کہے گی، جیسے انہوں نے پہلے ہی قانون پاس کر دیا کہ اگر 3 ججز میں سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ کوئی نہیں ہوتا تو پھر چیف جسٹس ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لے گا نیکسٹ جو سینئر ہے. تو اس میں یہ ظاہری بات ہے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے کمیٹی اب دوبارہ آپ نام بھیجیں، دوبارہ ہم، کیونکہ یہ 3 تو نہیں ہے، تو یہ جو حکومت ہے وہ تو یہی بولے گی. لیکن ظاہری بات ہے جو جوڈیشری ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ تو یہی کہے گی کہ دیکھیں ہم پہلے ہی کہتے تھے آپ کے ساتھ یہ اچھا ہوا ہے، اب آپ چنیں ان دونوں میں سے جو بھی چننا ہے، آپ کی ساری ایکسرسائز فیل ہو گئی ہے. تو یہ اس قسم کی امپیس آ جائے گی، دوبارہ کانسٹیٹیوشن کرائسس ہوگا. لیکن سر شفافیت پہ بھی تو بہت سوال اٹھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے سلیکشن ہوتی ہے، 2/3 اکثریت سے فیصلہ آتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنا انٹرسٹ بھی ہو جاتا ہے، عدلیہ کو جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں کہ شفافیت ہوگی اس عمل میں؟ پھر وہ تو بہت بعد کی بات ہے جی. اس سے پہلے آئے نا آپ، جو چیف جسٹس صاحب نے کورٹ میں نے اخبار میں پڑھا، یہ کمنٹس دیے تھے کہ جب تھیلے کھل جائیں تو اس کے بعد نہ فارم 45 نہ فارم 47 کوئی معنی رکھتا ہے. تو تھیلے تو 3 4 دن فیبری 8 تاریخ کے بعد تو پوری ٹیمیں آ کے وہ تھیلے کھول کے تو ان میں وہ پورے کرتے رہے نمبر، تاکہ جو فارم 47 میں رزلٹ ہے وہی تھیلے میں سے نکلے. تو اس میں جو تھم امپریشنز ہیں، جو یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں، جب پہلے یہ الیکشن کی انکوائری ہوتی رہی، وہ پھر کب ہوگی؟ اب واضح طور پر یہ صورتحال جو ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن کے پاس 60 دن تھے، وہ فیصلے کر دیتے پھر بھی معاملہ نپٹ جانا تھا. اس کے بعد ٹریبیونلز کے پاس 120 دن تھے، اس کو بھی روکا گیا. واضح طور پر ہے. بہت شکریہ دانیال عزیز.